الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والا. قال اللہ تبارک وتعالی عز وجل فی کلامہ العزیز من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. معزز سامعین، اللہ رب العزت نے مذہب اسلام کو مکمل دین اور مستقل تہذیب بنایا. اسلام مذہب ہونے کے ساتھ ساتھ، دین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک تہذیب ہے، ایک کلچر ہے. اس کے اندر انسانی زندگی گزارنے کے طریقے، آداب، تمام تر چیزیں بتائی گئی ہیں. شریعت مطہرہ نے کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا ہے جہاں پر آپ کی رہنمائی نہ کی ہو. انسانی جان کا تحفظ یہ اولین فریضہ ہے ہم سب کا. اس ضمن میں جو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے کسی ایک کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. کسی کی جان بچانا یا جان بچانے میں معاونت کرنا گویا جان بچانے کی طرح ہے. اس چیز کو ذہن نشی رکھنا چاہیے. اب میں جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ انتہائی غور طلب ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا اس پر عمل ہے یا نہیں ہے. ہم میں سے اکثریت بائک سے، کار سے، دیگر سواری سے سفر کرتی ہے، اور عموماً راستوں میں ہمیں جام ملتا ہے، اور انہی راستوں پر مریضوں کو لے جانے والی ایمبولینس بھی گزرتی ہیں. ٹریفک میں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے ہمارے یہاں پر کہ ایمبولینس اپنا الارم دے رہی ہوتی ہے، لیکن جو کار ڈرائیور یا بائک ڈرائیور یا جو لوگ بھی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں وہ اس ایمبولینس کو راستہ نہیں دیتے ہیں. یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور اخلاق سے گری ہوئی بات ہے. آپ یہ سوچیں کہ اس ایمبولینس کے اندر کوئی مریض ہے، اس کو میڈیسین کی ضرورت ہے، اس کو دوا کی ضرورت ہے، اس کو ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، وہ بہت ایمرجنسی میں ہاسپٹل جا رہا ہوتا ہے، اور ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر شخص پہلے نکلنے کی کوشش کرتا ہے چونکہ وہ بڑی گاڑی ہوتی ہے اور وہ اس میں پھنسی کی پھنسی رہ جاتی ہے. تو کہیں ایسا تو ہم نہیں کر رہے ہیں کہ کسی کی جان کے تحفظ سے ہم کھلواڑ کر رہے ہوں، اپنی جلد بازی کے چکر میں ہم ٹریفک بڑھا رہے ہوں، تیز رفتار سے اپنی گاڑی کو آگے نکالنا. یہ چیزیں مشاہدے میں ہیں. ڈرائیور سے، آٹو ڈرائیور، رکشے والوں سے، اسی طرح جو لوگ بائک چلاتے ہیں، وہ جب بھی ایمبولینس کا الارم سنے وہ اپنی گاڑیوں کو سائیڈ کر لے. کسی کی جان کا مسئلہ ہے، کسی کو دوا کی ضرورت ہے، ہمیں اس سے کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے. یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. جس نے کسی ایک کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو جو ڈرائیور اس کو لے جا رہا ہوتا ہے وہ اس کی جان بچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اس کے تحفظ کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. ہمیں اس میں آڑے نہیں آنا چاہیے. اور اس سے بڑھ کر جب ہم اسلامی نقطہ نظر سے اپنے ملکی قوانین کو دیکھتے ہیں تو ان میں بہت سے ایسے قوانین ہیں جو ہماری شریعت سے متصادم نہیں ہیں، اور اگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں تو ہم گناہگار ہوتے ہیں. اس کی میں 2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. نمبر 1، ایمبولینس کو راستہ دینا یہ قانوناً ہم پر لازم ہے. اگر کوئی ایمبولینس کو راستہ نہیں دیتا ہے تو اس کا چالان ہو سکتا ہے. دوسری چیز، ٹریفک نظام کو فالو کرنا یہ ہم پر واجب ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہ ہم پر واجب کیسے ہے؟ تو دیکھیں، جس ملک میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پر بحیثیت سٹیزن ہم اس گورنمنٹ کے قوانین کے پاسدار ہوتے ہیں، اس کو پالن کرنے والے ہوتے ہیں، اس کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں. حکومت سے ہمارا وعدہ ہوتا ہے کہ ہم اس ملک کے قوانین پر عمل کریں گے، بشرطے کہ وہ ہماری شریعت سے متصادم نہ ہو، ہماری شریعت میں مداخلت کرنے والے نہ ہو. تو جو ٹریفک نظام ہے یہ مفاد عامہ میں ہے، عام لوگوں کے فائدے کے لیے ہے، تمام لوگوں کا اس سے فائدہ ہے، اور یہ انسانی جان کے تحفظ میں معاونت کرتا ہے. لہٰذا جو روڈ پر چلنے کے رولز ہیں کہ آپ اگر جا رہے ہیں
تو ادھر سے جائیں گے، اور اگر آ رہے ہیں تو ادھر سے آئیں گے۔ ریڈ لائٹ ہے تو وہاں پر رکنا ہے۔ بہت سے نوجوان ریڈ لائٹ جل رہی ہوتی ہے اور اس قانون کو توڑ کر نکل جاتے ہیں۔ یہ شرعی نقطہ نظر سے گناہ ہے، کیونکہ آپ نے حکومت سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم اس ملک کے قوانین کی پاسداری کریں گے، اور آپ نے اس کی پاسداری نہیں کی تو یہ وعدہ خلافی ہے۔ دوسرا، اسی طریقے سے ایمبولینس کو راستہ دینا یہ قانون ہے ہمارا، اور قانون کے ساتھ ساتھ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے۔ آپ بہترین امت ہیں، آپ کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا اور فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم بہترین لوگ ہو۔ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، آپ لوگوں کو نیکی کا حکم کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، برائی سے روکنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو جب آپ لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تو آپ ٹریفک نظام کو فالو کریں، ایمبولینس کو آگے جانے دیں۔ چونکہ یہ چیز ہمارے مشاہدے میں آئی ہے، اور ایسے بہت سے حادثات ہوتے ہیں جس کا نقصان ہوتا ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کی ہم خلاف ورزی کر کے گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب وعدہ خلافی میں اس چیز کی مثال دی ہے کہ اگر آپ ٹریفک نظام کو فالو نہیں کرتے ہیں، آپ چوراہے پر جل رہی ریڈ لائٹ پر نہیں رکتے ہیں، اس نظام کو توڑ دیتے ہیں، یہ ٹریفک نظام کے کسی بھی قانون کی آپ خلاف ورزی کرتے ہیں تو آپ وعدہ خلافی کرنے والے، اس کا آپ کو گناہ ہوگا۔ لہٰذا ہم میں سے سب کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ٹریفک نظام کو فالو کریں، اور خصوصاً ایمبولینس اگر جا رہی ہے تو آپ اس کو سائیڈ دیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے سائیڈ نہ دینے کی وجہ سے تاخیر ہو اور کسی کو میڈیسن دوائیں نہ پہنچ سکیں، اس کو ڈاکٹر مہیا نہ ہو سکے اور اس کی جان چلی جائے۔ اور پھر دوسرا گناہ ہم پر کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ ہم نے اس قانون کو توڑا، ایمبولینس کو جانے نہیں دیا، اس کا گناہ۔ لہٰذا ہم میں سے بہت سے لوگ اس بات کو جانتے ہی نہیں ہوں گے کہ ٹریفک نظام کو توڑنا باعث گناہ ہے، ایمبولینس کو راستہ نہ دینا باعث گناہ ہے۔ آپ جب شرعی نقطہ نظر سے دیکھیں گے تو شریعت ہماری یہاں بھی رہنمائی کرتی نظر آئے گی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا مذہب، ایسا دین عطا کیا ہے جو مکمل دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر خود ارشاد فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے آپ کو مکمل دین دیا ہے اور اس دین اسلام سے راضی ہیں۔ بس سمجھنے کی بات ہے اور عمل کرنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔